بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الى السنة والجماعة اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد بارسان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر ہم سب کو سالانہ فہم دین کورس کے اہم سیشن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے روزانہ کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو فہم دین کی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حق کی آڑ میں باطل۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس کی اتباع کی توفیق دے اور باطل کو پہچان کے اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً انسان کی نجات کا مدار حق کی پیروی میں ہے اور باطل سے اجتناب میں ہے۔ اس واسطے شریعت مطہرہ نے
اپنے ماننے والوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق حق دکھا، حق ہم سے چھپا نہ رہے، ہم پر حق کا حق ہونا واضح کر دے، اور پھر ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ ہم پر باطل کا باطل ہونا آشکارا کر دے، اور ہمیں اس سے دور رہنے کی اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ انسانی زندگی کی کامیابی باطل سے دور رہنے میں ہے، اور حق کی پیروی کرنے میں اور حق کو اختیار کرنے میں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے حق و باطل کے لحاظ سے جو اپنی طرف سے ہمیں تعلیم دی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 42 ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ یہاں پر حق باطل کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے حق کے دو حق بیان کیے کہ تم پر حق کا یہ حق ہے کہ تم حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تم حق کو چھپنے نہ دو اور نہ چھپاؤ، بلکہ حق کو واضح کر کے رکھو۔ ہم اللہ کے اس قرآن کے مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس دور میں مسلم امہ کو اور عام جو لوگ تھے ان کے لحاظ سے حکم ہو رہا تھا، اور وہاں بھی جو اسلام سے باہر لوگ اپنے رویے کی بنیاد پر حق کو چھپا رہے تھے، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم حق باطل کی آمیزش نہ کرو، بلکہ حق جیسے ظاہر ہے اس کو ظاہر رہنے دو۔ شروع سے ہی کچھ لوگوں نے اپنا باطل کا دھندا چلانے کے لیے حق کو استعمال کیا، اور حق کی آڑ میں بیٹھ کر انہوں نے حق کے خلاف سازشیں کی، حق کا نام استعمال کر کے انہوں نے معاذ اللہ حق کو لوٹنا چاہا، اور حق کے پردے کے نیچے انہوں نے اپنے باطل کو نشو و نما دینا چاہی، چونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اور اس امت میں جو اس کو اس انداز کا کچھ لوگوں کی وجہ سے نقصان ہونا تھا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے پہلے ہی متنبع کر دیا، اور حق آشنائی اور حق شناسی کے لیے اور پھر حق کے دفاع اور حق پر پہرا دینے کے لیے رب ذوالجلال نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی۔ جس طرح کے جماعت صحابہ، جماعت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم نے حق پہچانا، حق پر پہرا دیا، حق کا ابلاغ کیا، اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے والوں کا احتساب کیا، اور چلتے چلتے یہ معاملہ آج تک پہنچا ہے۔ لہذا قرآن مجید برہان رشید کے حکم کے زیر سایہ حق کی حمایت، حق کا اعلان، حق کا اظہار اور حق کا دفاع ہر مسلمان پہ لازم ہے، اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے کسی عمل سے ان کی آمیزش نہ ہونے دے اور حق کی ہر حال میں حمایت کرتا رہے۔ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے حق اور دوسرا باطل، اور اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ۔ حق یہ ہے کہ کسی خبر، کسی دعویٰ، کسی مدعا کا واقع کے مطابق ہونا، اور باطل یہ ہے کہ کسی بات کا واقع کے مطابق نہ ہونا۔ اصطلاح کے لحاظ سے تھوڑا سا
بیان میں کچھ فرق ہے. جس وقت کوئی خبر واقع کے مطابق ہو اس کو صدق کہا جاتا، اور کوئی خبر واقع کے مطابق نہ ہو تو اسے کذب کہا جاتا. اور کوئی واقعہ جو ہے وہ خبر کے مطابق ہو تو اس کو حق کہا جاتا ہے، اور کوئی واقعہ خبر کے مطابق نہ ہو تو اس کو باطل کہا جاتا ہے. مثلا اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو جو شخص یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، اس کی یہ بات واقع کے مطابق ہے، اس کو صدق کہیں گے، سچ کہیں گے. اور جو یہ کہے کہ اب حج کا مہینہ ہے تو اس کی یہ بات واقع کے مطابق نہیں ہے تو اس کو کذب کہیں گے، جھوٹ کہیں گے. تو بات کو سامنے رکھ کے بات کی حیثیت کو بیان کریں تو پھر صدق و کذب کا، سچ جھوٹ کا استعمال ہوگا کہ بات واقع کے مطابق ہے، خبر واقع کے مطابق ہے تو سچی ہے، خبر واقع کے مطابق نہیں ہے تو خبر جھوٹی ہے. اور اگر واقع کی طرف سے بیان کرنا چاہیں تو پھر لفظ صدق و کذب کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ حق باطل کا استعمال ہوگا. یعنی واقع کا وصف ہے حق ہونا، واقع کا وصف ہے باطل ہونا. یعنی اگر وہ واقع خبر کے مطابق ہے تو پھر وہ حق ہے، اور اگر جھوٹ بولا جا رہا تھا تو پھر واقع کے لحاظ سے کہیں گے کہ وہ باطل ہے. لیکن جس وقت خبر کی بات بیان کریں گے تو خبر کے ساتھ صدق کا لفظ استعمال آئے گا. اگر صحیح ہے تو اس کو سچی خبر، صادق خبر کہا جائے گا. اگر نہیں صحیح تو اس کو کذب، کاذب خبر، جھوٹی خبر کہا جائے گا. اور جس کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے وہ نفس الامر میں جو کسی چیز کی حیثیت ہے. مثلا خبر دینے والا کہتا ہے کہ اب رمضان ہے تو حقیقت میں جس کی خبر دی جا رہی ہے اس چیز کو واقع کہا جاتا ہے. جو کہتا ہے کہ اب حج کا مہینہ ہے تو یہ خبر میں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کو واقع کہا جاتا ہے، اور واقع کی پھر حیثیت دیکھ کر اس پر حکم لگایا جاتا ہے. جس نے کہا کہ اب رمضان ہے تو اب یہ واقع جو ہے اس کو حق کہا جائے گا. جس نے کہا یہ حج کا مہینہ ہے تو اب واقع کے لحاظ سے اس کو باطل کہا جائے گا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا تم حق کی حمایت کرو اور حق پر قائم رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی ملنے دو، بلکہ حق کا اظہار کرتے رہو. جو حق ہے وہ بھی اعلانیہ ہے، جو باطل ہے وہ بھی اعلانیہ ہے. درمیان میں ایک طبقہ ہے کہ جو ہے باطل مگر حق کے پردے میں چھپا ہوا ہے. تو اتنا باطل خطرناک نہیں جتنا یہ درمیانہ طبقہ خطرناک ہے. ظاہر ہے کہ باطل جھوٹ ہے، باطل فساد ہے، باطل جو ہے وہ اس کے اندر ساری خرافات اور بطلان موجود ہے. لیکن انسان کو حق بھی واضح نظر آ جاتا ہے، باطل بھی واضح نظر آ جاتا ہے. جس نے اپنی عاقبت اچھی کرنی ہے حق کے ساتھ ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے وہ باطل کے ساتھ ہو گیا. لیکن امتیاز ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ حق والا ہے، یہ باطل والا ہے. درمیان کا ایک طبقہ وہ ایسا ہے باطل پر مگر حق کے پردے میں چھپنا چاہتا. یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں چونکہ ان کو حق والے سمجھیں گے کہ یہ برحق ہے اور انہیں اپنا دوست بنا لیں گے، ان کو اپنا رازدار بنا لیں گے. لیکن اندر سے وہ باطل کے ایجنٹ ہیں، وہ باطل کے ہرکارے ہیں، وہ باطل کے وظیفہ خار ہیں، ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں. تو اس انداز میں وہ پل کا کام کر رہے ہیں باطل کو حق پر مسلط کرنے کے لیے اور حق پرستوں کو باطل کے سامنے بیچنے کے لیے. تو یہ طبقہ جو درمیان کا طبقہ ہے، یہ طبقہ خطرناک ترین طبقہ ہے اہل حق اور مسلمانوں کے لیے. خالق کائنات جل جلالہ نے ان لوگوں کے شر سے بطور خاص بچنے کا حکم دیا ہے اور ان سے کسی طرح کی مناسبت رکھنے سے ہمیں روکا ہے اور اجتناب کا حکم عطا فرمایا. اور یہ شروع سے ہی ایسا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جس میں آزمائش، ابتلا کا زمانہ دور صحابہ میں ہی گزرا اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کو
ایسے فتنے کا سامنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر قدم پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے آغاز میں ہی منافقین کا حال جہاں رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو، کنہیں؟ منافقین کو، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا اندر سے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب انہیں یہ کہا جائے کہ تم فساد مت کرو تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح والے ہیں، ہمارے اندر تو فساد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہیں، چوٹی کے فسادی ہر وقت فساد کرتے ہیں۔ لیکن جب انہیں کہا جائے کہ فساد کیوں کرتے ہو، فساد نہ کرو، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اصلاح والے ہیں، اور اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے اندر تو فساد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ انما کا استعمال ہے، صرف جواب نہیں دیتے نحن مصلحون، انما نحن مصلحون جو کلمہ حسر ہے، یعنی وہ بڑا شدت والا جواب اور اپنی پوری صفائی دیتے ہیں کہ تم اچھے لوگ ہو، ہمیں فسادی سمجھتے ہو، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح والے، ہمارے اندر تو فساد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ طبقہ اس وقت بھی موجود تھا، ایک طرف مومن ہے دوسری طرف کافر ہے، اور درمیان میں یہ فسادی طبقہ ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے آغاز میں زیادہ آیتیں ان کے بارے میں نازل فرمائی، جو سمپل کافر تھے ان کے بارے میں تھوڑی آیتیں، اور یہ جو درمیان کا طبقہ تھا، جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ منافقین کا طبقہ تھا، رب ذوالجلال نے ان کے رد کے لیے زیادہ آیات نازل فرمائی کہ ان کو پہچاننا اور پھر ان سے دور رہنا، اس کی جو اہمیت ہے وہ امت پر واضح ہو جائے۔ اب یہ تو اس نص قطعی سے، نغمہ جبریل سے، کتاب لا ریب سے ثابت ہوا کہ اس طرح طبقے تین ہیں، ایک ہے حق پرستوں کا، دوسرا ہے باطل پرستوں کا، اور تیسرا وہ باطل جو حق کی آڑ میں موجود ہے باطل، لیکن کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں لائے ایمان، اعلانیہ ننگے کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائے، وہ واضح کافر۔ لیکن یہ درمیان میں مخنث طبقہ ہے فکری طور پر کہ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن اندر دل میں کفر موجود ہے۔ ان لوگوں کی عادتیں کیسی ہیں کہ جب ان کا فساد واضح ہو جائے اور ان کو کوئی فسادی کہے تو یہ اپنے اوپر یہ الزام لینے کو تیار ہی نہیں کہ ہم فسادی ہیں، بلکہ وہ اپنے مخالفین کو فسادی کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح والے ہیں، فساد کرنے والا کوئی اور ہوگا، ہم اصلاح پسند ہیں، اصلاح والے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی اس سچی خبر سے یہ پتہ چلا کہ یہ باطل جو حق کے روپ میں چھپ جاتا ہے، یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں چھپا رہوں اور میرے چہرے سے پردہ کوئی نہ ہٹائے۔ ان کو جب کہا جائے اللہ کے قرآن کے مطابق کہ تم جھوٹے ہو، فسادی ہو، تو وہ آگے چپ نہیں کرتے، وہ پھر بھی بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے آپ کو جھوٹا سننے کے بعد چپ کریں، وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جواب میں ایسا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں انما نحن مصلحون۔ انما کلمہ حسر یہاں پر لایا گیا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو 1% بھی فسادی نہیں، ہم تو 100% اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے اس کے بعد اپنا قول پھر صادر فرمایا۔ جس وقت انہوں نے یہ جواب میں کہہ دیا کہ ہم تو اصلاح والے ہیں، تو رب ذوالجلال حق پرستوں کو یہ طریقہ بتاتا کہ جب یہ چھپے ہوئے جو ہے باطل کے لوگ حق کے پردے کے اندر ایسا کہیں تمہارا یہ کام نہیں، تم چپ کر جاؤ، کہ چونکہ اب وہ اپنی بڑی صفائی پیش کر رہے ہیں لہذا ہم اگرچہ دل سے نہ مانیں لیکن چپ کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، الا انہم هم المفسدون، وہ ہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم فسادی۔ تب اس سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کے قرآن کا مزاج یہ ہے
اور ہمارا جو طریقہ تبلیغ ہے مسلمانوں کا، اس کا یہ ضروری حصہ ہے کہ جب باطل حق کے پردے میں چھپے اور باطل کو کوسا جائے اور باطل کہے کہ نہیں میں تو حق والا ہوں اور میرے پاس حق ہے، اب اس کے بعد حق پرستوں کا پھر حق بنتا ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ تم چھپ نہیں سکو گے، اللہ نے تمہارا پردہ چاک کر دیا ہے۔ چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کے اندر یہ چیز واضح کر دی اپنی طرف سے بیان کر کے، اور اللہ کے انداز تبلیغ سے ہم نے اپنا انداز تبلیغ استوار کرنا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے دعوے پر آگے خاموشی اختیار نہیں کی کہ وہ کہتے ہیں ہم حق والے ہیں تو آگے بات ختم کر دی جائے۔ اللہ نے ان کا رد ضروری سمجھا کہ وہ باطل پرست ہیں، حق کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح والے ہیں، لیکن حق پرستوں تم نے یہ بتانا ہے کہ تم فساد ہی فساد والے ہو۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ نے الا تنبیہ کے طور پر بھی استعمال کیا، پھر انا کو بھی استعمال کیا، پھر ہم کو بھی استعمال کیا جو درمیان میں ضمیر فصل ہے۔ اس انداز میں تین طریقوں سے رب ذوالجلال نے آگے تاکید کے ساتھ کہا کہ تم فساد کی نفی مت کرو، تم ہی فسادی ہو، تمہارے اندر ہی فساد ہے اور تم ہی کائنات کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے ہو۔ الا انہم هم المفسدون، صرف یہ کہا جا سکتا تھا انہم المفسدون کہ وہ فساد والے ہیں، لیکن درمیان میں ایک اور ہم ہے، الا انہم هم المفسدون، یہ ہم جو ہے یہ پوری طرح پردہ چاک کرنے کے لیے کہ قیامت تک کے لیے حق پرستوں تم نے باطل کو چھوڑنا نہیں، جو چھپا ہے پردے میں اس کا پردہ چاک کرنا ہے اور ان پر یہ واضح کرنا ہے کہ تم ہی ہو، تمہارا ہی فساد ہے۔ یعنی وہ 1% ماننے کو تیار نہیں، قرآن کہہ رہا ہے 100% تم میں موجود ہے۔ یعنی یہ الفاظ کا انداز ہے، اللہ کے قرآن کی بلاغت ہے، الا بھی ہے، انا بھی ہے، اور پھر ہم جو بیچ میں ہے ہم وہ ضمیر فصل وہ بھی ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ ولکن لا یشعرون، لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، وہی فسادی ہیں۔ ہم کے لحاظ سے ترجمے کے لحاظ سے غائب کا استعمال کریں گے کہ ان سے کہا گیا کہ تم فساد نہ کرو، وہ تو کہتے ہم تو اصلاح والے ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، وہی الا انہم هم المفسدون، وہی فسادی ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اس حد تک فساد میں رچ بس چکے ہیں کہ ان کا یہ مزاج نہیں رہا کہ انہیں فساد کا پتہ چلے۔ اب ایک بندہ جو کبھی کبھار اس کو بدبو آئے کسی چیز سے تو اس کو پتہ چل جاتا، اور جو ہر وقت ہی بدبو میں رہے اس کی حصی ماری جاتی ہے بدبو سمجھنے والے، وہ بدبو میں رہ کے اس کا دماغ ہی ایسا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑا یہ طبقہ فساد میں رہ کے ان کی سوچ ایسی فسادی ہو گئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فساد ہے کیا، لہذا فساد میں ہونے کے باوجود ان کو فساد کی خبر ہی نہیں ہو رہی۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے یعنی بڑے تند و تیز لہجے کے اندر شدت کے ساتھ ان لوگوں کا رد کر دیا کہ تم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو اور اپنے اصلاحی ہونے کا اعلان کر رہے ہو، تمہارے میں کسی طرح کوئی اصلاح کا وصف نہیں ہے، تمہارے اندر فساد ہی فساد ہے، اور اس فساد کو فساد کہنا، اس فساد کو واضح کرنا یہ کوئی ناہموار تبلیغ کا انداز نہیں ہے، یہ وہ انداز ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس امت کو خود عطا فرمایا ہے۔ اب یہ کہاں سے لے کر سلسلہ چلا اور آج تک یہ سلسلہ پہنچا، مختلف حق کے منظر ہیں جن میں باطل چھپا ہوا ہے۔ کہیں قرآن کی دعوت کے اندر سامنے قرآن رکھ، کہیں ہاتھ میں بخاری شریف پکڑ کے، کہیں مسجد میں نمازیوں کی تعداد شو کر کے، کہیں دینی کاموں میں دینی کیمپ ان کے اندر اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لحاظ سے، اور کہیں اس انداز میں کہ ہم توحید والے، کہیں اس انداز میں کہ ہم حب صحابہ والے، کہیں اس انداز میں کہ ہم حب اہل بیت والے، اور آج کے جنرل حالات کے لحاظ سے حق کی باتوں میں باطل کے چھپنے کا انداز، وہ امریکہ کا یہ کہنا کہ میں انسانی حقوق کا علمبردار ہوں، اس کا یہ کہنا کہ میں اقوام کو آزادی دلواتا ہوں اور ان کو ظلم سے نجات دیتا ہوں، اس کا کہیں یہ کہنا کہ میں سماج کی خدمت کی بنیاد پر
انسانیت کے لیے خدمت کر رہا ہو. ان سچی باتوں کے اندر اپنی درندگی کو چھپانا یہ وہ امریکہ اس کے حواریوں کی سازشیں ہیں. اور ایسے ہی پھر اپنی انانیت اپنی وحشت کو شریعت کا نام دے کر اور امریکہ کی مخالفت کا جو حق ہے اس میں اپنے باطل کو چھپا کر ملک میں دھماکے کرنا اور مسلمانوں کے سر دھڑ جدا کرنا اور مسلم امہ کے خون سے کھیلنا، یہ سارے مختلف روپ ہیں اس زمانے تک کہ جہاں باطل حق کے پردے میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم باطل کو حق کے پردے میں نہیں چھپنے دیں گے، بلکہ پردہ ہٹا کے ہم واضح کریں گے کہ یہ باطل ہے جو حق کی آڑ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سلسلہ میں دور صحابہ علیہم رضوان سے جو کچھ باطل پرستوں نے مسلم امہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اس انداز کو آج لوگوں کے سامنے واضح کرنا ضروری ہے. اور ہر ایک جو تھا جس نے ایسے کام کیے اپنے لیے بڑا اچھا نام استعمال کیا. جس وقت اس امت میں افتراق کی آگ پھیلنے لگی، سب سے پہلے اصولی بنیاد پر جنہوں نے کچھ اصول وضع کر کے اختلاف کیا وہ معتزلہ لوگ تھے. اگرچہ ان سے پہلے رافضی اختلاف کر چکے تھے، لیکن وہ بے ہوش طبقہ بس یہودیت کے ایک انگیخت پر مسلمانوں میں متحرک ہو گیا، اور ان کے پاس آغاز میں ہی آیات کے اتنے واضح دلائل نہیں تھے جتنے معتزلہ نے اپنی طرف سے بنا رکھے تھے. اب معتزلہ ان کا بڑا واصل بن عطا تھا. تو واصل بن عطا حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا شاگرد تھا. تو حضرت امام حسن بصری کے پاس بحث ہو رہی تھی کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ مجرم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مگر کافر نہیں ہے. کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان نہیں نکلے گا، ایمان رہے گا، کمزور ہو جائے گا ایمان، مگر اس بندے کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. مثال کے طور پر جس بندے نے ایک نماز چھوڑی تو اس نے کبیرہ گناہ کیا، اب مجرم ہے کہ اس نے نماز چھوڑی. جس نے روزہ چھوڑ دیا یعنی نہیں رکھا، مجرم ہے کہ اس نے ایک فرض کو ترک کیا، مگر ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، ہم اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں، گناہگار کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایمان اس کا برقرار ہے، عمل کے لحاظ اس میں کمزوری آ گئی. امام حسن بصری جب یہ موقف پیش کر رہے تھے تو وہ شاگرد جس کا نام واصل بن عطا تھا وہ ڈٹ گیا. تو اس نے کہا نہیں، یہ جو کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے یہ مومن نہیں ہوتا، کبیرہ کرنے والا بندہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے. آگے معتزلہ کہتے ہیں کافر بھی نہیں بنتا. یہ نہیں، عجیب ان کا مذہب ہے. وہ مومن اور کافر کے درمیان ایک ایریا مانتے ہیں کہ جہاں رہنے والا نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے. خارجی طبقہ جو پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مومن نہیں رہتا، کافر بن جاتا ہے. خارجی عقیدہ کے لوگ، ان کے نزدیک ایک نماز کا تارک بھی کافر ہو چکا ہے. ہمارے نزدیک منکر نماز کافر ہے، جس نے نماز کے بارے میں کہہ دیا کہ میں انکار کرتا ہوں، نماز کوئی چیز نہیں، تو وہ منکر قرآن ہو گیا، پھر ایمان کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے نکل گیا. لیکن جو مانتا ہے اور اس کی نماز رہ گئی، پڑھ نہ سکا، گنہگار ہے، مگر وہ کافر نہیں ہے. تو معتزلہ نے کہا کہ وہ مومن نہیں رہا، کافر نہیں بنا. خوارج نے کہا مومن نہیں رہا، کافر بن گیا ہے. اہل سنت نے کہا وہ فاسق ہے، وہ مومن ہے اور ایمان سے خارج نہیں ہوا اور نہ ہی کافر بنا ہے. یہ ایک علمی بحث تھی. ہمارے پاس اس میں قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کے دلائل موجود ہیں، نصوص قرآن اور سنت کی، کہ جس سے واضح طور پر جن لوگوں سے کوئی ایسا جرم ہوتا ہے اللہ نے ان پر بھی مومن کا لفظ بولا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں میں سے دو دھڑے اگر آپس میں لڑ پڑے، اب آپس میں قتال کرنا حرام ہے، تو اس کے باوجود اللہ نے کہا مومن ہی ہے. تو پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، بندہ مومن ہی رہتا ہے. لیکن یہ معتزلہ نے کہا مومن نہیں رہتا اور خوارج نے کہا کافر بن جاتا ہے. یہ اختلاف کی آگ تھی. دلائل کی روشنی میں آغاز میں دور صحابہ علیہم رضوان اور یہ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی
کے دور میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تابعین میں ہم ان کا تذکرہ پہلے سن بیٹھے ہیں۔ اب جس وقت واصل بن عطا نے ہٹ درمی کی اور مجلس سے اٹھ گیا تو حضرت امام حسن بصری نے کہا قد اعتزل عنا، یہ اب ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ تو اس اعتزال سے ان کو معتزلہ کہا جانے لگا، نام معتزلہ پڑ گیا۔ آج تک باطل فرقوں کی لسٹ میں تم معتزلہ کا نام پڑھتے ہو، یہ پہلا دن تھا کہ استاد نے کہا اعتزل عنا، یہ ہم سے جدا ہو گیا، اب علیحدہ ہو گیا ہم سے۔ تو اس علیحدگی کی بنیاد پر پورا فرقہ بنا جس کو معتزلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا فرقہ خوارج کا فرقہ ہے جو دور صحابہ میں بن چکا تھا۔ اب اہل سنت وہ صحابہ کے نقش قدم اس زمانے سے جنہوں نے اس مسئلے میں بھی کہا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہی رہتا ہے، اگرچہ ایمان اس کا کمزور ہوتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جس وقت ان کو معتزلہ کہا جانے لگا، یہ جو پارٹی واصل بن عطا کی تھی، تو انہوں نے اپنا نام لوگوں کو کیا بتایا؟ انہوں نے کہا ہمارا نام ہے اصحاب العدل والتوحید، ہم توحیدی ہیں۔ یعنی اب باطل چھپا توحید کی آڑ میں دور صحابہ سے حضرت حسن بصری کے علیحدہ ہونے والا وہ طبقہ جنہوں نے آگے پورا مسلک جھوٹ پر بنایا، نام انہوں نے کیا رکھا؟ انہوں نے اپنا نام اصحاب عدل رکھا اور اپنا نام انہوں نے اصحاب توحید رکھا۔ آج بھی عدل اور توحید دونوں ناموں کا ان کے چیلوں نے استعمال کیا، وہ صوفی محمد کا نظام عدل ہو یا وہ توحید کا نعرہ ہو۔ اصحاب العدل والتوحید اس وقت دور تابعین میں اس صحابہ کے قرب میں معتزلہ اپنے لیے یہ نام استعمال کر رہے تھے اور اس میں اپنے آپ کو توحیدی شو کر رہے تھے۔ اور اصحاب عدل یعنی ان کے نزدیک عدل اس لیے ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے کہ جس بندے نے گناہ کیا اب اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کو جہنم کا عذاب دے، اللہ پر لازم ہے، یہ لازم کرتے کرتے رب پر کہتے ہیں یہ عدل کی ہم بات کر رہے ہیں، اس واسطے باقی لوگ عدل والے نہیں ہیں، ہم عدل والے ہیں۔ اور ساتھ اپنے آپ کو اصحاب توحید کہا کیونکہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں بھی قدیم ہیں، اللہ خود بھی قدیم ہے، اس کی صفتیں بھی قدیم ہیں۔ قدیم کا مطلب وہ نہیں جو تم اپنے اردو میں لفظ قدیم بولتے ہو کہ فلاں عمارت بڑی قدیم ہے، یہ ایک مجازن بولا جاتا ہے۔ قدیم جو کل تم نے تقریر میں سنا واجب الوجود، قدیم وہ ذات ہے جو ازلی ابدی ہو، ازلی ہو، ابدی ہو، دائمی ہو، ہمیشہ سے ہو، اور وہ اللہ کی ذات۔ اللہ قدیم ہے شرعی طور پر، باقی مخلوق قدیم نہیں، اگرچہ صدیوں پہلے ان کی ولادت ہوئی ہو یا کسی کو بنایا گیا ہو۔ مثلا آسمانوں کو بھی ہم قدیم نہیں کہہ سکتے، زمینوں کو قدیم نہیں کہہ سکتے، شریعت میں صرف اللہ قدیم ہے۔ اب اللہ قدیم ہے اور تعدد قدماء ناجائز، اس بنیاد پر معتزلہ اس میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفتیں بھی ہم قدیم نہیں مانیں گے، کیونکہ قدیم تو ایک ذات صرف ایک، ہم صفتیں بھی قدیم نہیں مانیں گے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو رب کی محبت کا شو کیا کہ ہم صرف رب کو قدیم مانتے ہیں، ہم اس کی صفتوں کو بھی قدیم نہیں مانتے۔ اور ان کم فہموں کو یہ پتہ نہ چلا کہ اگر صفتوں کو قدیم نہیں مانیں گے تو پھر رب ہوگا، صفتیں نہیں ہوں گی تو پھر رب کو احتیاجی لازم آئے گی، معاذاللہ رب کو محتاج ماننا پڑ جائے گا، پھر رب ذوالجلال میں معاذاللہ عیب ماننے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر علم اللہ کی صفت ہے اور ہم کہتے ہیں صفت قدیم ہے، جب سے اللہ اس وقت سے علم بھی ہے اس کا، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کی صفت قدیم نہیں ہے، تو پھر ان کے نزدیک ایسا ہوگا کہ اللہ تو ہوگا مگر اس کو علم نہیں ہوگا، اللہ تو ہوگا مگر اس کو علم نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر وہ چیزیں لازم آنا ان کے ماحول کے مطابق خرابیاں لازم آنا شروع ہو گئیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہ شو کیا ہم توحید والے ہیں اور ہم اللہ کے سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے صحابہ و اہل بیت اور ہمارے جو علمی سلسلوں کے آغاز کے لوگ ہیں وہ دور تابعین میں انہوں نے واضح کیا کہ رب ذوالجلال بھی قدیم ہے، اس کی صفتیں بھی قدیم ہیں، اس واسطے کہ اگر صفتیں حادث ہوں تو جو محل حوادث ہو وہ خود حادث ہوتا ہے، تو اللہ حادث نہیں ہے، اللہ قدیم ہے، اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اس کی صفتیں ازلی ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، اور
جو نعرہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے، صفتوں کو قدیم ماننے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس واسطے کہ اللہ کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی ذات قدیم نہیں ہے، تو ہم نے ذات قدیم نہیں مانی، ہم نے تو صفات قدیم مانی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ دقیق باتیں ہو رہی تھیں، اور باطل حق کے پردے میں چھپنے کی اس وقت بھی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے اس وقت کے اسلاف نے اس پردے کو چاک کیا اور واضح کیا کہ یوں رب کی محبت کا دعویٰ کر کے، یوں توحید کا نام استعمال کر کے باطل کے عقیدوں کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا فضل ہے، اس وقت بھی نام جن لوگوں نے اصحاب توحید کا، توحیدی ہونے کا استعمال کیا، ان کے مقابلے میں اہل سنت تھے جنہوں نے واضح کیا کہ اگر توحید کا مطلب بیان ہو سکتا ہے تو زبان اہل سنت سے ہو سکتا ہے، اور رسالت کے مفہوم کی ترجمانی ہو سکتی ہے تو زبان اہل سنت سے ہو سکتی ہے۔ اسی بیس پہ اس وقت سے لوگوں نے اپنے آپ کو اہل حق نے اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا، کیونکہ کلمہ تو معتزلہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ خارجی بھی یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب کلمے کی بیس پر تو امتیاز ختم ہو گیا، کلمے کے بیس پر پہچان ختم ہو گئی، جو کلمہ ہمارا ہے یہی خارجی بھی پڑھ رہا ہے، یہی کلمہ وہ معتزلی بھی پڑھ رہا ہے، اس طرح کے دیگر غلط فرقے پڑھ رہے ہیں۔ لہذا اہل سنت کا نام یہ 15ویں صدی، 14ویں صدی یا 13ویں صدی کی پیداوار نہیں، یہ اہل سنت کا نام دور صحابہ سے چل کے آیا ہے، اور دور تابعین میں اپنی پہچان کے لیے کہ اگر ہم صرف کلمے اور اسلام سے پہچان کروائیں گے تو یہ کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور عقیدے ان کے جھوٹے ہیں۔ بیرونی محاذ پر اپنے تعارف کے لیے صحابہ اور تابعین کے عہد سے نام اسلام کا استعمال کیا گیا، اور اندرونی محاذ پر ان جھوٹے لوگوں سے اپنی پہچان کے لیے نام اہل سنت کا استعمال کیا گیا۔ اب یہ سلسلہ، اس میں حق باطل کے امتیاز کے لحاظ سے ایک معیار ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی، اور وہ خبر بالکل واقع کے مطابق ہے، اور وہ حدیث شریف مسند امام احمد میں موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور کی وضاحت کی۔ آج ہمارے لیے اس کے زیر سایہ حق کی حمایت بہت آسان ہے، اور حق اور باطل کا امتیاز بھی بڑا آسان ہے، چونکہ باطل نے روپ اختیار کیے، آڑ استعمال کی۔ کسی نے حب صحابہ کا نعرہ لگایا بغض اہل بیت کو چھپانے کے لیے، کسی نے حب اہل بیت کا نعرہ لگا دیا بغض صحابہ کو چھپانے کے لیے۔ تو یہ باطل چھپا حق کی آڑ میں، اس پردے کو ہٹانے کے لیے صرف ایک فرمان ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن میں رکھیے۔ یہ میرے پاس وہ حدیث کی کتاب موجود ہے جہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، اور مشکات شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے۔ اس کے الفاظ مشکات شریف کی حدیث نمبر 6102 ہے، اور دوسری طرف مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تجھ میں ایک خوبی یا ایک وصف، ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مستقبل میں جو کچھ ہونا تھا سب کچھ سامنے رکھ کر، اور تمہارے اندر ایک پہلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ کس طرح؟ فرمان ابغضتہ الیہود حتی بہاتوا امہ واحبتہ النصارى حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کا رویہ دو طرح کا تھا۔ کس طرح؟ فرق کچھ بغض میں جل رہے تھے، کچھ محبت میں مر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا دو طرح کی لوگوں کی رائے تھی بگڑنے والوں کی۔ ایک کون سی؟ ابغضتہ الیہود، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں جل رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی شان بھی نہیں مان رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر معاذاللہ اعتراض کر دیا. بہاتو امہ، انہوں نے حضرت پاک مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا. حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں یہودی حد سے بڑھ گئے، بغض میں مارے گئے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بھی تنقید کر دی اور ان کے پاک کردار پر بھی الزام لگا دیا. اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نصارہ نے حب عیسیٰ کا نعرہ لگایا مگر حب عیسیٰ میں غلوب کر گئے اور جو حد تھی اس سے آگے چھلانگ مار گئے. اور کہاں تک انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کچھ ماننے لگے جو رب نے شان نہیں دی تھی. جو بغض والے تھے جو شان ہے وہ نہیں مانتے، اور جو محبت میں غلوب کرنے والے تھے جو نہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں. اور کہاں تک ان کو لے گئے، یہاں تک کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اب دو پارٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہلاک ہو گئیں. درمیان والے جو ہیں وہ ہیں صراط مستقیم والے کہ جنہوں نے نہ بغض کیا ہے نہ غلوب کیا ہے. جو شان رب نے دی ہے وہ مانی ہے، جو نہیں دی وہ نہیں مانی، وہ بچ گئے ہیں. دو سائیڈوں والے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی یاد رکھنا تمہارے بارے میں ایسا ہوگا، سائیڈوں پہ دو طبقے آئیں گے، ایک تمہارے بغض والا اور دوسرا تمہاری محبت میں غلوب والا. بچے گا وہ جو سیدھا سینٹر میں رہے گا، جو دی ہے شانیں ان کو مانے گا، جو نہیں دی ان کو نہیں مانے گا. نہ بغض ہوگا سینے میں اور نہ آوارہ گرد محبت ہوگی. وہی ہوگا جو شریعت نے بتایا ہے. اور جو اس سے ہٹ گئے تب وہ دونوں سائیڈوں والے تمہارے نام کی وجہ سے جہنم میں پہنچ جائیں گے. اب یہ انداز جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، حضرت علی نے اس پر خود آگے تشریح کی. فرمانے لگے یہلکو فیا رجلان، اور میرے بارے میں دو قسم کے بندے ہلاک ہو جائیں گے میری ذات کے حوالے سے. میری ذات کے حوالے سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. پہلے کون؟ محب مفرط یقرزنی بما لیس فیہ، فرمایا میری محبت میں حد سے بڑھنے والے بھی میری وجہ سے جہنمی بن جائیں گے. محب مفرط، صرف محب نہیں، محب تو ہم بھی ہیں، محب کے ساتھ مفرط کی قید لگائی کہ جو محبت میں حد سے بڑھنے والا ہے، ہوگا اندر کفر اوپر علی علی کرتا رہے گا، ہوگا قرآن کا باغی پردہ علی علی کی محبت کا ہوگا سنت کا سرکش اوپر غلاف حب علی کا چڑھایا ہوا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے کہا یہلک فیہ رجلان، میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے محب مفرط یقرزنی بما لیس فیہ، وہ میرا دیوانہ کہ جس نے محبت میں شریعت سے خلاف ورزی کر دی اور غلوب کر گیا. کیسے؟ فرمایا مجھے وہ کچھ کہتا ہے جو رب نے مجھے نہیں بنایا، میری وہ شانیں بیان کرتا ہے جو رب نے مجھے عطا نہیں کی. تو یہ بندہ وہ ہے کہ جو میری محبت کے غلوب کی وجہ سے جہنمی بن جائے گا. اور دوسری طرف فرمایا مبغض، میرے بغض کا مارا ہوا، جو میرا نام سنے تو جل جاتا ہے، اس کو میری شان سے دکھ ہوتا ہے، وہ میرے فضائل جو رب نے دیے ہیں ان فضائل کو بھی سننا پسند نہیں کرتا، اس کے کلیجے میں میرا بغض موجود ہے. فرمایا یحملہ شنآنی الا ان یبہتنی، وہ میری دشمنی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ مجھ پر کوئی الزام لگا دے، مجھ پر اتہام کرے، بہتان باندھے. تو فرمایا مجھے میرے غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام والا پہلو موجود ہے، کچھ تمہارے بغض میں مارے جائیں گے، کچھ محبت کی خرابی میں مارے جائیں گے، بچیں گے تمہارے معاملے میں وہ جو محبت کے صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوں گے. اب یہاں پر دو طبقوں کی نشاندہی جو ہوئی اس میں ایک محبت والا. اب آج
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف حب علی کا لفظ بولا تو سب کچھ ہضم ہو جائے گا، شریعت کی ساری خلاف ورزیاں معاف ہو جائیں گی. ہم نے صرف حب علی کا لفظ بول دیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں حب علی میں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو ایسے لوگوں کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، کیونکہ میں نے تو اپنے خون سے شریعت کو آگے پروان چڑھایا جنگوں میں حصہ لے کر. اس بنیاد پر آج شریعت کی خلاف ورزی کو اگر حب علی کہا جائے تو یہ باطل ہے جو حق کے پردے میں چھپا ہوا ہے، اور حب علی کے پردے میں یہ حضرت علی سے دشمنی کا ایک طریقہ ہے. اگرچہ اس کا نام کوئی ماتم رکھے، اس کا نام کوئی اپنی طرف سے وہ حب علی کے اندر شریعت کے خلاف ورزی کے سارے کاموں میں رکھے، وہ شام کلندر کی صورتحال ہو یا وہ اس طبقے کی دھمالوں اور ملنگوں کے انداز ہو یا صحابہ کو گالیاں دینے کی ان کی گندی عادت ہو یا قرآن مجید کے نظام اسلام کے خلاف بولنے کی شرارت ہو، یہ سارے کے سارے لوگ جو اس اپنے پورے جرم کو حب علی کے خلاف میں لپیٹنا چاہتے ہیں، حضرت علی نے کہا میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری محبت بندے میں فسق پیدا نہیں کرتی، اللہ کی شریعت سے پیار پیدا کرتی ہے. اس بنیاد پر سلسلہ ان کے زمانے میں شروع ہو گیا. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلہ میں اپنا بھرپور کردار پیش کیا. ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 ہے. جاء اناس الی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ملنگوں کا گروپ آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آ کر انہوں نے یہ کہا انت ہوا، جس طرح ملنگ رمز کی باتیں کرتے تو ہی ہے وہ، تو ہی ہے وہ، تو ہی ہے وہ، انت ہوا انت ہوا، یہ نعرے لگانے انہوں نے شروع کر دیے. اب حب علی میں نعرے لگا رہے ہیں، یہ ظاہر کرنا چاہتے ہم تمہارے ملنگ ہیں، دیوانے ہیں. انت ہوا انت ہوا. آپ نے جب یہ سنا تو کالا من انا، بتاؤ میں ہوں کون؟ کہ تو انت ہوا، تو ہی وہ ہے، تو ہی وہ ہے، مجھے کیا بنا رہے ہو؟ کس کے بارے میں میرے بارے میں کہہ رہے ہو کہ میں وہ ہوں؟ انت ہوا، تم وہ ہو، تم وہ ہو. من انا، میں کون ہوں؟ مجھے کس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ میرا نام بول کے مجھے کیا کہہ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ یہ مجھے بیان کرو. تو ان ملنگوں نے دوبارہ کہا انت ہوا انت ہوا، تم ہی وہ ہو، تم ہی وہ ہو، تم ہی وہ ہو. یہ اپنی زبان سے کہتے جا رہے تھے، ایسے جس طرح کہ آج کی قوالیاں ان لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں. انت ہوا تم ہی وہ ہو، تم ہی وہ ہو. اب منانا، بتاؤ میں کون ہوں؟ مجھے کس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ کس کی ذات کو سامنے رکھ کے مجھے وہ کہہ رہے ہو کہ میں وہ ہوں؟ اب ان لوگوں نے کہا انت ہوا، چونکہ ایسے لوگ بدمست اپنی طرف سے بڑے رمز شناس بنے ہوتے ہیں کہ ہم ہمارے جانتے، حقائق جانتے ہیں. ہر طریقے کو غصہ آ گیا. دوسری بات پہ ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، من آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ کہ تو انت ہوا، تم وہ ہو، تم وہ ہو، تم ہلاک ہو جاؤ، مجھے بتاؤ مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ تو جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا غصے میں آ کے، اب بولے انت ربنا، تو ہمارا رب ہے. تو پتا چلا ہوا سے مراد رب لیا ہوا تھا. انت ہوا، تم ہو اللہ، تم ہو اللہ، اور مبہم لفظوں میں ہوا بول کر انت ہوا، تم ہو وہ رب. اب حضرت علی کو غصہ آیا، پوچھا بتاؤ، وضاحت کرو کہ مجھے کیا مان رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا انت ربنا، تم ہمارے رب. اب یہ بھی تو محبت والے ہی تھے، وضاحت محبت تھی حضرت علی سے، اور حب علی میں آ کر یہ نعرے لگا رہے تھے. آج اتنا فساد اس نعرے کے زیر سایہ ہو چکا ہے. قرآن سے غداری، شریعت سے غداری، یہاں تک بدبخت خطیب یہ کہنے لگے جو کچھ بھی ہو جاؤ، یہودی ہو، عیسائی ہو، صرف حب علی ہونی چاہیے، تم جنت میں چلے جاؤ. یہودیت، عیسائیت بھی حب علی لپیٹ لے گی. تم جتنے بھی شریعت کے باغی بنے رہو، حب علی ہونی چاہیے، تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ ہے وہ اثرات سرکار نے پہلے خبر دے دی تھی کہ مطلقاً حب علی اس پر کوئی نہ جائے. حب علی وہ معتبر ہے جس پر شریعت نے مہر لگائی ہوئی ہے.
اب یہ بھی تو کہہ رہے تھے حضرت علی کے سامنے کہ ہم ہیں اصل محب جنہوں نے رب مان لیا ہے، دوسرے تو چھوٹے محب ہیں۔ اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ لفظ سنے تو وہ علی ہیں، وہ شریعت کے تابع ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ شریعت کی خلاف ورزی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ کوئی ایسے پیر تو نہیں کہ کہیں چلو اچھی شان میری بیان ہو رہی ہے، بڑا مرتبہ ہو رہا بیان۔ آج کل یہ مرض آ گیا، بیماری آ گئی کہ اس طرح کی خلاف شرع باتیں جب ہو جاتی ہیں تو کچھ پیر، کچھ اس طرح کے طبقے کے لوگ جن کا طریقت شریعت کے ساتھ، اہل سنت کے مزاج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے مرید، ان کے ماننے والے ان کو جو کچھ بھی کہتے رہے، جہاں تک اٹھا کے لے جاتے رہے، وہ آگے بولتے نہیں۔ یہ میں اہل سنت کے تصوف کی بات نہیں کر رہا، یہ رافضیوں کے چرنے میں چرنے والوں لوگوں کی باتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ بھی تو کہہ رہے تھے حضرت علی کے سامنے کہ ہم ہیں اصل محب جنہوں نے رب مان لیا ہے، دوسرے تو چھوٹے محب ہیں۔ اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ لفظ سنے تو وہ علی ہیں، وہ شریعت کے تابع ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ شریعت کی خلاف ورزی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ کوئی ایسے پیر تو نہیں کہ کہیں چلو اچھی شان میری بیان ہو رہی ہے، بڑا مرتبہ ہو رہا بیان۔ آج کل یہ مرض آ گیا، بیماری آ گئی کہ اس طرح کی خلاف شرع باتیں جب ہو جاتی ہیں تو کچھ پیر، کچھ اس طرح کے طبقے کے لوگ جن کا طریقت شریعت کے ساتھ، اہل سنت کے مزاج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے مرید، ان کے ماننے والے ان کو جو کچھ بھی کہتے رہے، جہاں تک اٹھا کے لے جاتے رہے، وہ آگے بولتے نہیں۔ یہ میں اہل سنت کے تصوف کی بات نہیں کر رہا، یہ رافضیوں کے چرنے میں چرنے والوں لوگوں کی باتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت کی طریقت میں کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جس میں ہو اور آگے ٹوکا نہ جائے۔ یہ وہاں کے گندے اثرات ہیں کہ جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے مبہم لفظوں میں اور بڑی بڑی ناجائز اور غلط باتیں کہہ دی جاتی ہیں، اور سب کچھ یہ ان جلسوں کی آڑ میں ہو رہا ہے، وہ خواہ جشن مولود کعبہ کی شکل میں ہو، خواہ وہ شام کلندر کی شکل میں ہو، خواہ وہ حب اہل بیت کے انداز کے جلسے اس خاص طبقے کے کیے جا رہے ہوں۔ اندر یہ شریعت کے ساتھ عداوت اور غداری کا ایک انداز جس میں واضح طور پر ایسے الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ لفظ سنے تو آپ نے فرمایا ارجعو، بک بک مت کرو، اب نہ کہنا ایسا، تم کیا بول رہے ہو، میرے سامنے یہ کہتے ہو، ارجعو، اس بات کو اب نہ بولنا۔ اب ملنگ تھے، انہوں نے انہوں نے کہا نہیں ہم تو کہیں گے، تم نے تو رکنا ہی ہے نا، تم تو عاجزی کر رہے ہو، ہم نے کہنا ہی ہے، انت ربنا، تم ہمارے رب ہو، انت ہوا، تم ہی وہی ہو۔ اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تم نہیں رکو گے تو میری تلوار بھی نہیں رکے گی۔ تلوار مار کے سب کے سر اتار دیے۔ فرمایا علی شریعت کی غداری برداشت نہیں کر سکتا، علی کے سامنے حب علی کے پردے میں چور چھپ نہیں سکتا، علی کے سامنے حب علی کے پردے کے اندر دین کے غدار چھپ نہیں سکتے۔ تلوار مار کے ان کے سر اتارے، اور سر اتارنے کے بعد کہا اپنے غلام کمبر سے، کمبر اب گڑھا کھودو، اور گڑھا کھودنے کے ساتھ ساتھ فرمایا اس میں لکڑیاں بھرو، اور لکڑیاں رکھی بھرو، اب آگ لگاؤ۔ آگ جلنے لگی، فرمایا ان کو مار کے میں جلاؤں گا، یہ اس لائق نہیں کہ ان کو قبریں ملیں، یہ اس لائق نہیں کہ ان کے جسم کا احترام ہو، ان کو جلا دیا جائے آگ میں، اس واسطے کہ انہوں نے حب علی کا غلط مطلب استعمال کیا ہے۔ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا، جو سند صحیح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اور ان کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہذا آج تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، چونکہ اہل سنت حب اہل بیت کے علمبردار ہیں، سینوں میں محبت موجود ہے، تو کچھ لوگ اس کو غلط استعمال کرنے کے لیے، ناجائز فائدہ استعمال کرنے کے لیے، چونکہ حب اہل بیت ہو لہذا حب علی کا تقاضا ہے کہ تم یوں بن جاؤ، ماتم کرو، کالے کپڑے پہن لو، رفضیوں کی مجلسوں میں چلے جاؤ، اور تم لال شہباز رحمہ اللہ تعالیٰ کے دربار پر جا کر تم شیعہ ہونے کی نظر مان لو۔ یہ سارے کے سارے خرافات، ان سے پردہ چاک کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کوئی بعد والا کہے گا تو اس کی زبان میں وہ اثر نہیں جو علی کی اپنی زبان میں اثر ہوگا۔ فرمایا میں واضح کر رہا ہوں، حب علی اس کی معتبر ہے جس
حب علی پر شریعت مہر لگانے والی ہے. ایسے ہی رافضیوں کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے کہا وحی لانے میں فرشتے سے غلطی ہو گئی اور وحی حق تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اصل میں یہ تھے اور غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرشتہ چلا گیا. اب یہ حب علی نہیں، یہ جہنم کے شعلے ہیں. لوگوں نے حب علی میں سب کچھ ہضم کرنا اس کو جائز کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا کہ سرکار نے حکم دیا تھا کہ تمہارے بارے میں دو پارٹیاں ہیں، تمہارے بارے میں نقصان میں جانے والی. خدا کا فضل ہے اہل سنت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں، اہل سنت صراط مستقیم والے ہیں. اب ایک پارٹی کا میں نے ذکر کیا. دوسری پارٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ میرے بغض میں مارے جائیں گے، میری سچی شان بھی نہیں مانیں گے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے اور خلیفہ چہارم ہے. ہم نے اپنے اس ماحول میں پاکستان میں ایک خون خرابہ جماعت جو بنی اور بگڑتی بگڑتی اب وہ دھماکوں تک پہنچی ہوئی ہے صحابہ کے نام پر. صحابہ کی محبت کا جھوٹا لیبل ظالموں نے استعمال کیا اور اپنے فسق و فجور کو باطنی بد عقیدگی کو حب صدیق اکبر میں انہوں نے سمیٹنا چاہا. ہمارے امام نے آواز جو بریلی سے دی تھی اس میں واضح کیا تھا کہ حب صدیق اکبر حب علی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اگر پہلے خلیفے عظیم ہیں تو پھر چوتھے بھی عظیم ہیں. اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جن کی بیٹی ہے وہ عظیم ہے تو جن کے گھر سرکار کی بیٹی ہے وہ بھی عظیم ہے. اس واسطے کبھی بھی حب صدیق اکبر حب علی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی. لیکن کچھ ظالموں نے پردے میں حب صدیق اکبر کے پردے میں بغض اہل بیت کو، بغض آل کو، بغض امام حسین کو، بغض امام حسن کو، بغض سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چھپانا چاہا. اب اوپر لحاف اور پردہ حب صحابہ کا انہوں نے ڈالنا چاہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے بتایا تھا، صدیوں پہلے بتایا تھا کہ ایسی کمپنی بھی پیدا ہوگی جو مختلف زمانوں میں مختلف روپ اس کے آتے رہیں گے. وہ روپ جو ہے پاکستان میں اس خون خرابہ جماعت کی شکل میں سامنے آیا. تو کیا ہوا؟ انہوں نے مسجدوں سے جہاں چاروں کے نام لکھے ہوئے تھے حضرت علی کے نام کو مٹایا. انہوں نے خلیفہ چہارم کی جگہ حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا. انہوں نے اپنی اس گندی تحریک کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کو بھی نہ مان کے یہ واضح کر دیا کہ سرکار نے ہمارے بارے میں خبر دی تھی کہ تمہارے بارے میں علی دو پارٹیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. ایک تمہارے بغض میں جلتی ہوئی تباہ ہو جائے گی اور دوسری پارٹی تمہاری شان بیان کرتے کرتے حد سے بڑھ جائے گی. مبارک ہو اہل سنت و جماعت. بھٹی میرج ہال میں بیٹھ کر رب کا شکر ادا کرو. صدیوں پہلے سرکار نے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا امان کا، وہ سرٹیفکیٹ اہل سنت کے حق میں آیا ہے. باطل حق کی آڑ میں چھپتا رہا، اہل سنت نے اجاگر کیا. کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب وہ تو کہیں گے ہم ہی ہیں اصل، ہم ہی ہیں حقیقت، لیکن فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہی ہے فسادی. بتاؤ لوگوں کو یہی ہے فسادی. ان کے فساد کو واضح کرو جو پردے میں چھپ چکے ہیں. اس بنیاد پر باطل حق کی آڑ میں جدھر جدھر بھی ہے ہم اسی کا پردہ ہٹاتے ہیں. کیونکہ ہمارا کسی بھی باطل کی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں، ہماری کسی سے کوئی ریلیشن شپ نہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اندرونی معاہدہ نہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بیرونی رابطہ نہیں. ہمارا رابطہ سیدھا سارے کا سارا مدینہ شریف کے ساتھ ہے. اس واسطے اس رابطے سے ہٹ کر جو رابطے والے ہیں وہ ہماری تقریروں کے زد میں آ جاتے ہیں. اب میں جو لفظ بول رہا ہوں اس میں یہ لفظ کئی لوگوں تک جاتے ہیں سیدھے. اب جن کے دلوں میں چوری ہے وہ کہتے وہ میرے خلاف بول رہا تھا، وہ تو میرے خلاف تقریر تھی، وہ ساری تقریر ہی میرے خلاف تھی. اب ہم اپنا وسیع ویژن رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم تو اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. آگے جو زد میں آئے ہم اس کو بچا نہیں سکتے، اسے رب ہی بچا سکتا ہے کہ رب اسے ہدایت عطا فرما دے. ہمارا کام دین کے وکیل اور خادم ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ ہم بیان کرتے وقت وہ بیان کریں جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. اگر بیان کرتے وقت ہم تیور دیکھ کے لوگوں کے
بیان کرتے وقت دیکھیں حالات کیا کہیں گے، ماحول کیا کہے گا، مقبولیت کا گراف گر جائے گا یا اوپر ہوگا، تو پھر پتہ چلا کہ مدار تبلیغ کا لوگوں کی رضا ہے، تو اس تبلیغ سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس واسطے ہمیں اللہ کے فضل سے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کرے گا یا وہ کرے گا، ہم نے وہ کہنا ہے جو رب ذوالجلال نے حق پرستوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اب اس سلسلہ میں لوگ چھپتے ہوئے آئے، قرآن ہاتھ میں لے کر، بخاری ہاتھ میں لے کر، اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی، اپنے نیکی کے کام، اس طرح کی ساری صورتحال لوگوں کو پتا چلے اللہ والے یہی ہیں، یہ نہیں تو پھر اور کون ہو سکتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ نمازوں کے پردے میں بھی چھپے، کچھ روزوں کے پردے میں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حق پرست نماز پڑھتے ہیں، حق پرست روزہ رکھتے ہیں، حق پرست تراویح پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہی کام باطل پرست بھی کرتے ہیں، تو پتہ چلا معیار یہ نہ سمجھ لینا، اپنے دین اور ایمان کی وضاحت کے لیے نمازیں کسی کی گلابی تقوی والے لوگ بھی زمانے میں ہوتے ہیں، جو ایک اپنی اس حیثیت کو اپنا بغض فسق چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف، اس میں میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ تبلیغ کے پردے میں چھپ رہے تھے، تبلیغی بن کے، یہاں تک کہ سرکار کو تبلیغ کرنے آ گئے۔ کچھ لوگ اپنے تقوی کے بدہضمی میں اپنی باطل کی سوچ چھپانا چاہتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا اور سب کا اس سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر جو میں حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف 1024 صفحے پر، یہ جلد نمبر 2 کے اندر حدیث شریف موجود ہے، اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار بیٹھے تھے، ایک شخص آیا جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اس نے دیگر مقامات پر موجود ہے کہ سرکار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو اس نے کہا اے عدل یا محمد، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کریں۔ عدل کا اس نے سرکار کو تبلیغ کی۔ بدبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ تبلیغ تو وہاں کی جاتی ہے جہاں کمی ہو۔ شروع سے کچھ تبلیغی ایسے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں تبلیغ کرنی کیا ہوتی ہے۔ اب عدل کا کہنا اچھی بات ہے، مگر سرکار کو غصہ آ گیا، کیونکہ یہ گستاخی تھی کہ جنہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے وقت بھی عدل کیا تھا، اپنے بھائی کا حصہ چھوڑا تھا، انہیں آج کہا جائے کہ عدل کرو، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا، کہا ویلک ومن یعدل اذا لم یعدل، تو تباہ ہو جائے، عدل کون کرے گا اگر محمد نے عدل نہیں کیا تو۔ دیکھو نا سرکار کتنے نرم رویے والے ہیں، لیکن یہاں پر گفتگو میں اس کی توہین کو سامنے رکھتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ویلک، تو ہلاک ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، مجھے دعا کے یہ کہہ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ لفظ بولے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ قال عمر اذن لی اضرب عنقہ، محبوب اشارہ کرو میں اس کا سر اتاروں۔ آپ کے دربار میں آ کر یہ عدل کے مشورے دے رہا ہے تبلیغیہ، آپ کو کہتا ہے کہ عدل کرو عدل کرو، ایک ہے اتق اللہ، رب سے ڈرو، ایک روایت میں ایسے ہے مجھے اجازت دے دو میں اس کا سر اتاروں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، اس کے قتل کی اجازت نہیں۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اگر اسی دن فتنہ ختم ہو جاتا تو آج ہمیں نیکیاں کیسے ملتی؟ ان کی شناخت کروانے میں، ان کے کردار کو ظاہر کرنے میں فرمایا یہ میری امت کی آزمائش ہے۔ دوسرے مقام پر حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، ایک میں یہ کہ اس کی ذریت سے ایک قوم آئے گی، لیکن جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لہ اصحابا، یہ کوئی ایک نہیں، یہ پوری کمپنی ہے۔ ایک مارو گے تو پوچھے دوسرے تو ہیں، اسے رہنے دو۔ ان لہ اصحابا، اس کے کئی اصحاب ہیں، وہ ہیں کون؟ کیا وہ مدینہ شریف میں ہندوستان کے ہندو گئے ہوئے تھے؟ وہ کیا سکھ تھے؟ کچھ کوئی یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے؟
رب کعبہ کی قسم ہے، یہ صحیح بخاری میرے سامنے موجود ہے، سرکار نے جو علامتیں بیان کی نہ یہودیوں کی ہیں، نہ عیسائیوں کی ہیں، نہ سکھوں کی ہیں، نہ ہندوؤں کی ہیں، باقی جو ہیں وہ پھر تم خود معلوم کر لو گے کہ وہ کون ہے۔ کہتے ہو فلاں نماز بڑی پڑھاتا ہے، فلاں قرات اچھی کرتا ہے، فلاں خطبہ اچھا دیتا ہے، فلاں کی مسجد میں نمازی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ حق کے ساتھ شان ہے اور حق والوں کی شان ہے، لیکن کچھ اس آڑ میں چھپے ہوئے ہیں کہ کوئی نیا بندہ گمراہ کرنے کے لیے اپنے نمازی شو کریں کہ پہلے ہم نے کتنے کیے ہوئے، تو بھی آ جا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اب دیکھنا باطل حق کی آڑ میں کیسے تھا اور سرکار نے ننگا کیا۔ ہم تو سرکار کی سنت پہ چلنے والے ہیں، ان کو ننگا کرنے کے لحاظ میں بھی۔ اب یہاں پر دیکھ لو، ان لہو اصحابا، اس بدبخت کے کئی دوست اور بھی ہیں۔ یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہ، اے عمر، اے میرے صحابہ، تم اس کے دوستوں کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز حقیر سمجھو گے۔ یحقر احدکم، تم سے ابا ہے نا، سامنے جو تھے، ہم تو بعد والے ہیں۔ اب آج تم اگر ان کے گلابی تقوی کو دیکھ کے بھٹک جاؤ تو یہ افسوس کا مقام ہے، سرکار نے تو ساری خبریں پہلے دے دی ہیں۔ صحابہ تم حقیر سمجھو گے اپنی نماز کو اس بندے کی کمپنی والوں کی نماز کے مقابلے میں، تو پتہ کیا چلا کہ باطل نماز کے پردے میں بھی چھپے گا، اور بڑی نمازیں، معمولی نہیں، معمولی میں تو چھپ نہیں سکے گا، بڑی نمازوں کا اظہار۔ اب صحابہ جب اپنی تھوڑی سمجھے ان کے مقابلے میں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ بڑے حضرت جی ہیں، وہ اتنے چلے کر رہے ہیں، اتنی تبلیغیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کے علم کو کروڑوں سلام ہوں، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، وہ جار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج وہ لوگ شو کرتے ہم نے اتنے کھلاڑیوں کو داڑیاں رکھا دی، ہم نے اتنے نمازی بنائے، اتنے وزیروں کو ہم نے جال ڈالا، اتنے دنیا داروں کو، فیکٹریوں والوں کو ہم لے آئے۔ یہ سب کچھ وہ پردہ ہے جس کے آڑ میں باطل چھپنا چاہتا ہے کہ لوگ یہ دیکھ کے کہ ہم نے داڑیاں کتنوں کو رکھوائی، ہماری بدعقیدگی کو بھول جائیں۔ مگر سرکار تو پہلے فرما چکے ہیں، اے عمر اور میرے صحابہ، تم سمجھو گے کہ جتنی نمازیں یہ پڑھتے ہیں اتنی نمازیں ہم نہیں پڑھتے۔ تو کیا وہ نمازیں پڑھنے والے کوئی یہودی تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے، سکھ تھے؟ دوسرے مقام پر پڑھے یقرؤون القرآن، وہ قرآن کے قاری ہوں گے، لیکن لا یجاوز حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو کیا عیسائی ہے قاری، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہیں؟ پھر کون ہے؟ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ واضح کیا بخاری شریف نے، واضح کیا جو باطل کے پردے میں، باطل حق کے پردے میں جو چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ بولا، صیامہ ما صیامہ، صحابہ تم سمجھو گے جتنے روزے رکھتے اتنے حرام رکھتے ہی نہیں۔ اب صحابہ رمضان کے تو سارے رکھتے ہیں، نفلی بھی رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کچھ تقوی کے جال میں لوگوں کو پھیلانے والے، تقوی مہم پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزے زیادہ رکھیں گے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان کے اندر تو بالکل شیطان آ ہی نہیں سکتا، روزے ہی روزے رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے چھپائیں گے، صدیوں بعد بھی پیدا ہوں گے، نگاہ نبوت آج ہی ان کو دیکھ رہی ہے۔ اب کون سے سکھ ہیں جو روزے رکھ کے، کون سے ہندو ہیں، کون سے یہودی ہیں، کون سے عیسائی ہیں کہ جن کی روزوں کی تعداد اس طرح آئے؟ اور سرکار فرمائے صحابہ تم تو سمجھو گے ہم کچھ نہیں، یہ تو بہت رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دوسرے مقام پر موجود اعمالہ ما عملی، لفظ عمل بول کے، جو مطلقاً نیکی کے کام، کبھی کوئی کیمپ، کبھی کوئی مہم، کبھی کوئی پراپوگنڈا، وہ اتنے نیکی کے کام کریں گے صحابہ تم سمجھو گے ہم تو کچھ کیے ہی نہیں۔ جب یہ حدیث شریف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کی
اب سوال پیدا ہو رہا تھا اتنی نیکی کر کے حشر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، دنیا سے جائیں گے تو پلے ثواب کتنا ہوگا؟ زبان نبوت نے کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، پر اب پلے صفر بھی نہیں ہوگا، جب دنیا سے جائیں گے ایک نیکی بھی پاس نہیں ہوگی، یوں کوڑے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگتا ہے، اندر گھستا ہے، باہر نکلتا ہے، ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی نماز کے پردے میں چھپنے والے، روزے کے پردے میں چھپنے والے، تلاوت کے پردے میں چھپنے والے، مسجد کی نمازیوں کے پردے میں چھپنے والے چھپ نہیں سکیں گے اللہ سے، جب جا رہے ہوں گے پلے ایک ثواب بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہ کون سا ایسا طبقہ، کون سا جس کو عمل کا اتنا گھمنڈ ہے، اپنے عمل کا؟ کہتے ہیں سنی فاسق ہوتے ہیں، سنی فاجر ہوتے ہیں، سنی بے عمل ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا سنی ہی اصل میں عمل والے ہوتے ہیں۔ ہمارا عمل وہ گلابی تکبے کا نہیں ہے کہ جو کسی کو شکار کرنے کے لیے ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ عمل کے پردے میں بھی باطل چھپتا ہے، اور اس طرح قرآن ہاتھ میں لے کر چھپتا ہے۔ فرمایا یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لا یجاوز حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو میری امت صرف قرآن کو نہیں دیکھنا، قرآن والے کو پڑھتے وقت صاحب قرآن سے پیار میں بھی دیکھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے آج نمازیوں کی تعداد کے انداز کو بہت بڑا ایک اپنا حوالہ بنایا، حالانکہ وہ کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ سادہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کی چوری پکڑ نہیں سکتے۔ یہ مستدرک للحاکم حدیث شریف کی کتاب ہے، اس سے تمہارے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اور یہ مثال بھی اس موضوع کی اہم مثال ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ یہ حدیث نمبر مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 5 میں صفحہ 630 پر حدیث نمبر 8414 ہے، اور اس کا جو پورا عنوان ہے نا، پورا عنوان ہیڈنگ اس حدیث کا وہ بڑا لذیذ عنوان ہے، لکھا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، یجتمعون فی المساجد، کٹھے مسجدوں میں ہوں گے، جو کلبوں میں ہیں وہ تو ویسے ہی بدبخت، کٹھے مسجدوں میں ہوں گے۔ اب لوگ کہیں گے فلاں تو کلبوں میں ہیں، یہ مسجدوں میں ہیں، یہ اللہ والے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے مسجدوں والے لیس فیہم مومن، 1000 میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ لیس فیہم مومن، مسجد پوری بھری ہے نمازیوں سے، مگر مومن ان میں کوئی نہیں ہے، مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، مومن کوئی نہیں۔ تو یہ کوئی ہندوؤں کی عبادت گاہ؟ کون طبقہ ہے یہ؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زبان رسالت نے غیب کی خبر کس کے بارے میں دی تھی؟ سنو حدیث شریف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک وقت آئے گا، یجتمعون فی المساجد، اکٹھے مسجدوں میں ہوں گے، لیس فیہم مؤمن، لیکن مومن ان میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ اور حدیث کی سند کی بات کرتے ہوئے نے کہا صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، امام بخاری کی شرط پر یہ سند ہے، امام مسلم کی شرط پر یہ سند ہے، اور یہ صحیح الاسناد حدیث شریف ہے۔ اکٹھے ہیں مسجد میں، کلب میں نہیں ہے، کسی میوزک والے پروگرام میں نہیں، مسجد میں۔ وہ بدبخت تو ویسے ہی بدبخت ہے جو ایسے پروگراموں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اصل خطرہ یہ ہے انہیں کوئی اچھا نہیں سمجھے گا، کہیں گے سارے یہ دیکھو کیسے بدبخت ہیں کلب میں بیٹھے ہیں، یعنی کلب سے مراد بدی کا اڈا، بیٹھے ہیں شراب خانے میں کتنے بدبخت ہیں، بیٹھے ہیں گانے بجانے کی محفل میں کتنے بدبخت ہیں، لیکن جو مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ ہیں کتنے اچھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہے آزمائش۔ میرے محبوب نے فرمایا ہر مسجد میں اس طرح بیٹھنے والا اچھا نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنے والے کچھ دین کے ڈاکو بھی ہوتے ہیں، دین کے لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ دین کے لٹیرے اگر میخانے میں ساکی کی جگہ خرکار بیٹھے ہیں تو مسجد میں بھی مولانا عذاب النار بیٹھے ہیں۔ کچھ ایسے بھی مسجدوں کے امام ہیں، کشتیاں بلا سبب نہیں ڈوبی، ان میں مسجدوں کے امام بیٹھے تھے۔ وہ انداز جن لوگوں کا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، کتنی بڑی مسجد ہے، نمازی ہیں لیکن مومن ایک بھی نہیں۔
تلاش کرو یہ طبقہ کون سا ہے. شرابی، کبابی، بدبخت، زانی، ڈاکو، چور، لٹیرے، چکلوں میں جانے والے، وہ سارے بدبخت، ان کو نگاہ دیکھتی نفرت کرتی ہے. لیکن مسجدوں میں آنے والے، مسجد کا ایک طبقہ، کیونکہ مسجد اور ریاض الجنہ تم نے فضیلت سنی ہے، لیکن کچھ مسجدیں بھی ایسی ہیں جو مسجد درار کے سنگ بنیاد پر ہیں. اب یہاں پر فرمایا مسجد بھری ہے نمازیوں سے، مگر مومن ان میں ایک بھی نہیں. پتہ چلا کبھی باطل مسجد کے روپ میں بھی چھپے گا اور نمازیوں کی تعداد شو کر کے اپنی غلطی چھپانا چاہے گا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا معیار مسجد نہیں ہے، معیار نمازیوں کی تعداد نہیں ہے، معیار دل میں اللہ اور نبی علیہ السلام کا پیار ہونا ہے. اب یہ حدیث شریف کے لیے کوئی مصداق ڈھونڈو ان کے سوا، کوئی مصداق ان کے سوا، یہ نہ ہو وہ ہو. کوئی دنیا کے کسی علاقے کے لوگ، مسلمانوں سے باہر مسلمانوں کے اندر کوئی طبقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. یہ حق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا جو حق ادا کیا کہ حق جو ہے اس کی آڑ میں یوں لوگ چھپنا چاہیں گے اور چھپنے کے لیے اپنے ناجائز غلط ذرائع استعمال کریں گے. اور کہا گیا کہ واضح طور پر تم ان لوگوں سے اپنے آپ کو جدا رکھو. بخاری ہاتھ میں لے کر آج سمجھتے ہمارے پاس ایمان ہے، تو اس بخاری میں سرکار نے خبر دی تھی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہے جس کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا، حدیث نمبر 5057 ہے، یاتی فی آخری الزمان، آخری زمانے میں قوم آئے گی، حدثاء الاسنان، نو عمر لونڈے، سفہاء الاحلام، بے وقوف قسم کے لوگ. پاس کیا ہے؟ یقولون من قول خیر البریہ، ہاتھ میں بخاری پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں حدیث ہے، ہاتھ میں فرمان نبی علیہ السلام کا. دیکھو یہ لکھا ہے ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ لکھا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتے، یہ لکھا ہے سرکار نے خبر دی. حدثاء الاسنان، سفہاء الاحلام، پرلے درجے کے پاگل احمق ہوں گے، میری امت میں آ جائیں گے آخری زمانے کے اندر، نو عمر قسم کے لوگ. اور یقولون من قول خیر البریہ، خیر البریہ تو سرکار کی ذات ہے، مخلوق میں افضل. میرا قول پیش کریں گے، میری بات کریں گے، میرے ذریعے سے بات کی دعوت دیں گے. لیکن ہیں کون؟ دین سے یوں کورے ہیں جیسے شکار تیر سے بالکل خالی نکل جاتا ہے. تو کہاں چھپے گا باطل؟ جس حق کی میں چھپنے کی کوشش کرے گا، سرکار نے بالکل اس کا واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اس واسطے چیتے کی آنکھ لے کے جیتے رہو اور جاگتے رہو. کسی ایسے بہروپیے کے شکار میں مت آنا کہ جن کی خبریں سرکار نے پہلے دے دی ہیں اور اس ذریعے سے امت کو بیدار کر دیا ہے. اگر پھر بھی جو بیدار نہیں ہوگا تو کل سرکار جہنم سے نہیں نکالیں گے اس کو. اگر گمراہی کی اس درجے میں پہنچ گیا جو کفر تک پہنچانے والا ہے تو پھر خود یہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا. اس واسطے بھٹی میرے حال میں آج اس عظیم موضوع کو سننے والے لوگوں، یہ جو مختلف قسم کے بہروپیے ہیں ان کے بہروپ سے بچنا ہے. اور آخر میں امریکہ، اس کے پالتو اور اس کے حواری، وہ جو حق باتوں میں اپنے آپ کو چھپا رہے. امریکہ کا یہ کہنا کہ میں انسانی حقوق کا علمبردار ہوں، امریکہ کا یہ کہنا میں مظلوم قوموں کی حمایت کے لیے جاتا ہوں، یہ جھوٹ. وہ درندہ، وہ بھیڑیا، وہ واشنگٹن کا سور، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس جملے کے ذریعے سے مسلم امہ کو شکار کر سکوں اور میں اپنی بناوٹی تہذیب، تمدن اور شائستگی سے اپنی درندگی کو چھپا سکوں. مشرق سے مغرب تک بہتا ہوا امت مسلمہ کا خون یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کا علمبردار نہیں، انسانی حقوق کا غدار ہے. برطانیہ انسانی حقوق کا علمبردار نہیں، انسانی حقوق کا غدار ہے. اسرائیل انسانی حقوق کا علمبردار نہیں، انسانی حقوق کا غدار ہے. انسانی حقوق دیکھنے ہیں تو گنبد خضرا کی ہریالی میں نظر آئیں گے. اتنا بھی بدنام منافق کب دنیا نے دیکھا تھا؟ کتوں کا منہ چومنے والے قتل کرے انسانوں کا. یہ گورے کتوں کے منہ چوم رہے ہیں اور کعبے سے مقدس خون جو انسانوں کا ہے اس کو بہا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک باطل حق کے جملوں کی آڑ میں چھپنا چاہتا ہے اور کچھ لوگوں کو اپنے دکانوں کا کھلونا بنا کر نام نہاد روشن خیالوں کو اپنے لیے ایجنٹ تیار کر کے یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے لیے
اپنے ماحول میں فضا ہموار کریں اور مسلمانوں کو ایسے لیکچر دے کر مسلمانوں کے دلوں سے امریکہ کی نفرت نکالے اور انہیں امریکہ کی طرف مائل کریں. ایسے چینلوں پر آنے والے جو گدھے ہیں ہم ان کا پردہ بھی چاک کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے ہر دور میں حق کی حمایت کے لیے ظلم کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. اس واسطے آج ملت کو ایسا سبق دینے والے وہ نام نہاد سکالر جو اہل کتاب کے لحاظ سے وہ نام نہاد لوگ جو دیگر مسالک کے چرنوں میں بیٹھ کر اہل سنت پر جال ڈالنا چاہتے ہیں، ہم کسی لحاظ سے بھی ایسی فکر کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. اس واسطے کہ قرآن و سنت نے قیامت تک کے لیے ہر مسئلہ ہمارے سامنے واضح فرما دیا ہے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تم ان کو دوست مت سمجھنا، ہمیشہ دشمن ہیں. اس واسطے آج ایک نام نہاد روشن خیالوں کا طبقہ وہ ایسی سوچ مسلم امہ میں کئی کالجوں کے اندر لوگ، کئی یونیورسٹیوں کے اندر لوگ اس طرح کے آ چکے ہیں، کئی این جی اوز کے ایسی پیداوار وہ لوگوں کو امریکہ کے لیے نرم کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اس بھیڑیے کے لیے مسلم امہ کے دل میں کبھی بھی کوئی نرمی نہیں آ سکتی. اس نے تورا بورا کے پہاڑوں میں جتنے لوگوں کو جلایا ہے، اس نے دشت لیلا میں 1 لاکھ سے زائد افغانیوں کو جو موت کا لقمہ بنایا ہے، اس نے عراق جو نبیوں کی سرزمین ہے اس کے اندر اینٹ کو اینٹ سے بچایا ہے. وہی بھیڑیا ہر جگہ مسلم امہ کا خون بہا رہا ہے. اس واسطے وہ خواہ نام لے سماجی خدمت کا، خواہ نام لے انسانی حقوق کا، خواہ نام لے آزادی کا، خواہ وہ علمبردار بنے جمہوریت کا، ہم کہتے سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، سب فریب ہے. وہ کسی بات میں سچے نہیں ہیں. اپنی انانیت، اپنی چودراہٹ طے کرنے کے لیے، مسلط کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ان سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں، ان سے بڑھ کر امت مسلمہ کا کوئی غدار اور دشمن نہیں. اس واسطے مسلم امہ دیکھے گی تو حرم کے نور کو دیکھے گی یا گنبد کے سرور کو دیکھے گی. اس کے ساتھ ایک دوسرا طبقہ، انہوں نے امریکہ دشمنی کو آڑ بنایا اپنے وحشی پن اور حیوانیت کو دوام دینے کے لیے. انہوں نے سر دھڑ جدا کیے اس نعرے کے نیچے ہم امریکہ کے دشمن ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو امریکہ نے پالا تھا، یہی ہیں افغانستان کی پٹی پر مدارس میں جن کو بھرتی کیا گیا تھا، یہی لوگ ہیں جن کو روس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی گود میں بٹھا کے پالا تھا. آج کس منہ سے امریکی نہ ہونے کا یہ اعلان کرتے ہیں؟ امریکہ کے پربردہ صرف فرق اتنا ہے، ایک بڑا بدماش ایک چھوٹا بدماش. آگے ان میں رقم کی تقسیم میں اختلاف ہو گیا ہے، فوائد اور منافع کے لحاظ سے اختلاف ہو گیا ہے. آج یہ پوری ملت کو، پورے وطن کو بیچ دینا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم امریکہ دشمن ہیں، ہم امریکہ کے خلاف لڑنے والے ہیں، ہم امریکہ کے خلاف جہاد کرنے والے ہیں. جھوٹ ہے، مکر ہے، دجل ہے، فراڈ اور فریب ہے. امریکہ کے پالتو، امریکی پالیسیوں پہ چلنے والے، امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. وہی خیر خواہ ہوگا جو مدینے کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوگا. اس واسطے باطل جو حق کی آڑ میں اس لحاظ سے چھپا ہوا ہے اور اس ملک کو دہشت گردی کی آگ میں جلا رہا ہے، اس کے نزدیک نمازی نہیں، روزے دار نہیں، وہ گزرگاہوں کے مسافر، وہ مسجدوں کے نمازی، وہ سکولوں کے بچے، وہ ہسپتالوں کے مریض، وہ ٹریننگ سینٹروں کے سپاہی، وہ اس پاک فوج کے جوان، سب ان کے لیے ایک ہی طرح کفر کا سلسلہ ہے اور سب کو جلایا جا رہا ہے. یہ وحشی سوچ، یہ حیوانوں والا مذہب، یہ ڈنگروں کا دین جو ہے، اس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھی اس آڑ میں، امریکہ دشمنی کی جو آڑ ہے اس میں چھپ کر اپنی حکومتوں کے خواب دیکھ رہے ہیں. اہل حق جاگتے رہیے کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچانے کا کردار بھی اہل سنت و جماعت ہی ادا کر سکتے ہیں. اس سلسلہ میں آج کے ان حالات کے پیش نظر اہل سنت و جماعت کو ہر لحاظ پر اپنے برحق ہونے کا جو اعلان ہے وہ کرنا چاہیے. زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک ہمارے پاس امانت ہے. ہماری زندگی ہماری نہیں، ہم نے تو سودا کیا رب سے. اللہ فرماتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنوں سے رب نے زندگی خرید لی ہے اور اللہ نے جنت دے دی ہے. ہماری زندگی ہماری نہیں، یہ تو ہم بیچ چکے ہیں. ہاں جنت ہماری ہے انشاءاللہ. زندگی ہم بیچ چکے ہیں تو پھر نہ بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس واسطے
حق کا پیغام دینے میں کبھی کوئی جھجک ذہن میں نہیں آنی چاہیے. ہر طرف حق پھیلانا چاہیے. بموں سے، دھماکوں سے، جیکٹوں والوں سے اور امریکہ سے، امریکہ کے حواریوں سے کسی طرح بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا سفر شہر شفاعت نگر مدینہ شریف اور حرم کی طرف جاری رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو عافیت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یاد رکھنا آج رات کو جامع مسجد رضا مجتبیٰ کے اندر مذہبی ایمانی ایکانی اجتماع ہو رہا ہے. بندہ ناچیز نے 28ویں مرتبہ قرآن مجید تراویح میں سنایا ہے اور آج انشاءاللہ اس کا ختم شریف ہوگا. رات کے اجتماع میں آپ کو شرکت کی دعوت دیتا ہوں. کل صبح توبہ کی فضیلت کے لحاظ سے عنوان ہوگا, اس میں بھی ضرور شریک ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین, ہمارا یہ پروگرام اپنے دربار میں قبول فرما. جو دین کا فرض سمجھ کے ہم نے بیان کیا, اے اللہ اس کو آگے اثرات عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمیں شر شیطان سے اور شر انسان سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین, حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. میرے مولا, یہ تیرے بندے جو روزانہ بڑے شوق سے اپنا وقت نکال کے آپ بیٹھتے ہیں اور تفصیلاً گفتگو سنتے ہیں, یہ خادمات اسلام, یہ دختران دین, یا اللہ ان کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما اور سب کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما. یا الہ العالمین, بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما. میرے مولا, یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے, اس میں ہم سب کو نارے جہنم سے آزاد فرما. یا الہ العالمین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارے اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرما. ہمارے آج کے میزبان الحاج شیخ نیاز احمد صاحب نے یہ پروگرام شہدائے بدر اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ارواح کے اصال ثواب کے لیے اور اپنے دادا جان اور دادی جان کی ارواح کے اصال ثواب کے لیے کیا ہے. اے اللہ اس کو قبول فرما اور ان کے مراکز پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اپنی عافیت کا, اپنی طرف سے رحمتوں کا مزید سہارا عطا فرما. محمد نیاز احمد صاحب کے رزق ایمان عمل میں برکتیں عطا فرما. ان کے خاندان کے تمام فوت شدگان کو اس کا ثواب پہنچا. ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما, اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے اعمال صالحہ اپنے دربار میں قبول فرما. جتنے لوگوں کا رمضان میں وصال ہوا ان کو اے اللہ فردوس عطا فرما. یا الہ العالمین, جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے جتنے کارکنان دونوں شعبوں میں, خواتین کے شعبہ میں اور رجال کے شعبہ میں کام کر رہے ہیں, اے اللہ سب کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما. جتنے میزبان باری باری اپنی طرف سے شرف حاصل کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو اپنی طرف سے عظمتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. جناب سے بات فرمائیں خواتین اسلام کے لیے